السلام علیکم۔ نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ اللہ سے جڑنے کا اور بات کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب ہم فرض نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ بہت ہی خاص دعائیں اور اذکار ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ انہیں پڑھنے سے ہماری نماز اور بھی مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انہی فرض کے بعد کی دعا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، فرض نماز کے بعد کی تسبیح کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور ہمیں ہر فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ یہ وہ اذکار ہوں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھیں، چلیے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارا چینل دینی جانکاری پڑھنا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ساتھ میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو نماز کے بعد آپ کوئی بھی جائز دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص اذکار اور دعائیں ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے اور جنہیں پڑھنا بہت ہی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ چلیے انہیں بھی جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے استغفار۔ نماز پوری کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھیے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ عز و جل سے بخشش کی طلب رکھتی ہوں۔ یہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اگر نماز میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کمی کوئی ہو گئی ہے تو اللہ عز و جل ہمیں معاف کر دے۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے دعائے سلام۔ دعائے سلام یہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بہت برکت والا ہے اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہ دعا اللہ کی عظمت اور اس کی سلامتی کا اقرار کرتی ہے، اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ بہت ہی مشہور اور ثواب والی تسبیح ہے جس کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ یہ تسبیح اس طرح ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کل ملا کر یہ 100 بار تسبیح ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بہت سارے ثواب ہیں اور یہ مشکل کو آسان بھی کرتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے لا الہ الا اللہ۔ تسبیحات کے بعد آپ لوگوں کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ چلیے دعا بتا دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا ہے اور اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کا، اللہ عز و جل سے گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے آیت الکرسی۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا فضیلت والا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے موت بھی نہیں روک سکتی۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو آیت الکرسی پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو یہ ہے آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے، اور اس کی جانکاری کے بغیر کوئی اپنے علم میں نہیں لا سکتا مگر جتنا وہ چاہے وہ دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے، اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے
اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ یہ آیت شیطان سے حفاظت فرماتی ہے۔ فرض نماز کے بعد کا ذکر اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ چلیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی، استغفار اور دوسری دعائیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور چین ملتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ان دعا اور اذکار سے ہم اللہ عز و جل کے قریب ہوتے ہیں۔ لاسٹ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے، دعا دل سے اور پورے بھروسے کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔